Havamimumuz koyuyor Buraya çabram Ne tülayım O yelek erpotimiş benim Ali asgar kure korbo dakaso fo khabar medwa babe bramar lada belbo خبر میں ہے جو زینا مجلس آمین اچھل چکو تو سے Con il Pierpino con occasione sovrasi mani dinina pure Ni la tua
عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے جوانوں کے لیے بزرگوں کا حصہ ختم. اس سے بزرگوں کے لیے دعائیں کے لیے تشریف لاتے تھے، دعا کا حصہ بھی ختم، مسئلہ شرعی بھی. اب جوانوں کے لیے جو میرے پڑھے لکھے ہیں ان کو سوچیں. دنیا خود بخود چل رہی ہے یا کسی نظام کے تحت چل رہی ہے؟ آپ خود یہ بتائیں. خود بخود سے نہیں چل رہی نا، نہیں چلتی. کوئی بھی کام نہیں چل سکتا تو کیسے نظام کائنات چل سکتی؟ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا موضوع یہ ہے نظام کائنات میں اللہ کے قوانین کیا ہیں قرآن کی نظر میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے. قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کے نزدیک جو خدا کا یعنی خدا کا نظام اسلام ہے. اگر یہ کہہ دیتے الاسلام دین اللہ، اسلام اللہ کا دین ہوتا، یہ بھی ہو سکتا تھا. اب یہاں پر میں نے کل ذکر کیا دین نظام عمومی کے معنی میں آیا ہے. دین ٹوٹلی نظام جو مشترکات پر ہے، لیکن جو اس کے بعد جو الہی نظام ہے خدا کی طرف سے ایک نظام تو اسلام ہے. میں آپ کو بتاؤں اسلام دو طرح کے ہیں. اسلام خدا کا نظام، خدا کا اسلام کائنات کو چلانے کے لیے، انسانوں کو نہیں، کائنات پوری کائنات کو چلانے کے لیے. اسلام دو طرح کے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے دو اسلام، کسی بڑے محقق نے ایک اچھی کتاب بھی لکھی ہے دو اسلام کے نام سے. اسلام دو ہے تو ہم تو کہتے ہیں اسلام ایک ہے. یعنی نظام الہی کائنات کے اندر دیکھا جائے آج تک کسی انسان نے معاشرتی سسٹم کو چلانے، سیاسی سسٹم کو چلانے، آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے نظام بنانے والے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے نا جی، یا مثلا مختلف قسم کے ازم ہے، سارے نظام آئے ہیں دنیا میں، لیکن صرف اور صرف انسانوں کے معاشی، سیاسی، سوشل جو اس حوالے سے نظام دیا ہے، کائنات کا نظام کسی انسان نے پیش نہیں کیا. آج کی دنیا میں دیکھیں انسان کی رسائی میں نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ انسانوں نے جرأت کی تھی، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے کی تھی. انسان کو جہل میں رکھ کر زبر زبردستی اپنے آپ کو نظام کائنات کا مؤثر بنانے کی کوشش کی. جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، انہوں نے کہا کائنات ہی ہم نے بنائے، سارا ہم نے بنائے، کیا ہمیں کیوں نہیں مارے، ہم دے رہے. لیکن بیچارے انسانوں کو دھوکے میں رکھ کر اس سسٹم میں گئے. آج کوئی نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھیں کوئی بھی اگر سائنسدان ہے یا کوئی معاشی پلان ہے یا انسان کو اگر طاقت کے زور پر ہے تو کائنات کے نظام میں نہیں ہے، صرف انسانی نظام میں انسان کو زیر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کائنات کو کوئی نظام نہیں ہے نا جی، نہیں ہے، وہ انسان کی رسائی میں نہیں ہے. اس لیے دیکھا جائے تو خداوند عالم کی طرف سے نظام کائنات کو چلانے کے لیے دو اسلام ہیں. لیکن ایک چیز میں آج آپ کو اضافہ کروں گا، صرف آج سمجھاؤں گا، صرف اس بات تک لے جاؤں گا، آپ پریشان ہوں گے. لے آپ نے تو عجیب بات نقطہ یہاں پر نکالا. تھوڑے سے جوان آج پریشان ضرور ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تسلسل سے سنیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ تشفی ہوگی، تسلی ہوگی. اسلام دو قسم کے ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں پروردگار نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یہاں پر صرف خدا کے ہاں اسلام اللہ کا دین ہے، بس یہی کہا نا. لیکن دوسری طرف اللہ نے یہ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، نظام کو مانیں گے تو میں اس کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا. وَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، چانس ہی نہیں ہے. عربی زبان میں جو نفی کے لیے لفظ، الفاظ، ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. لا، ما، لیسا، لن، یہ سارے الفاظ نفی ہوتے ہیں. جیسے یہ لفظ ما، لا، لیسا میں کبھی موقع ایسا ہوتا ہے نفی ہے، لیکن کبھی چانس اس بات کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو جائے.
لیکن لن ایسی نفی ہے کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ ہے نہ ہوگا۔ لن ترانی یا موسیٰ، جیسے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ خدا سے یہ دعویٰ، یہ التجا کی تھی، رب ارینی، خدا بندہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو جلوہ تو دکھا، تو آگے سے حکم آیا لن ترانی یا موسیٰ، نہیں ہو سکتا یہ، نہ دیکھا ہے نہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی دیکھے گا، اس کو کہتے ہیں نفی ابد۔ اللہ یہاں پر بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر اپنا دین بنائیں، فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کے کوئی بھی قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں نظام چل جائے گا، قیامت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے عمل کی قبولیت کا کہا ہے، تو ایک اسلام تو یہ ہوا جس کو کہتے ہیں اسلام تشریعی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تشریعی، جس کو آپ یہی کہیں گے شریعت۔ ایک تو یہ ہو گئی نا، عمل کے حوالے سے، انسان کے عملیات کے حوالے سے ایک نظام تشریع ہے۔ دوسری اور ایک ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس خدا کے لیے سر تسلیم خم ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ اور ایک لفظ سلوات پڑھیں، نیند نہیں آنی چاہیے، تھوڑے سے چلو، موسم گرمی ہے۔ اللہم ایک ہو گئے جی اسلام، عبادات، عملیات، انسان کے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جب تک اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ایک من ہوتا ہے عربی میں، ایک ما ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سے ترجمے کبھی دیکھیں، اکثر یہ ہوتے ہیں گرامیٹک اس کو دیکھا جائے تو من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں من، مثلا خدا کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے، یا مثال کے طور پر انسانوں کے لیے ہے جن سے اللہ نے تشریعی امور لینا ہے، ان کے لیے من کا لفظ ہوتا ہے۔ ایک ما ہوتا ہے جو سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں، ہر وہ چیز ماں کے میں وہ آتے ہیں، ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے سب خدا کے لیے سر تسلیم خم ہے۔ کیا ایسا ہے دنیا میں؟ ہے ایسا ہے؟ زمین و آسمان میں جتنے بھی ہے سب کے سب خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اللہ کے اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ قرآن دعویٰ کر رہا ہے، لیکن گراؤنڈ رائلٹی اگر آپ دیکھیں دنیا میں دوسرے انسانوں کی کتنی آبادی ہے؟ صرف انسانوں کی، جنات تو ہم نے دیکھے نہیں، انسانوں کی آبادی کو دیکھیں، 8 ارب انسان اس دنیا میں ابھی ہے، 8 ارب ہماری طرح کے مرد عورت کی شکل میں دنیا میں 8 ارب انسان، ان میں سے جو خدا کو خدا کہنے والے، باقی سارے نہیں، صرف خدا ہے کہنے والے، 8 ارب میں سے اگر ہم زیادہ فیگر رکھیں تو 4 ارب یعنی خدا ہے بس، اس میں یہودی ہے، عیسائی ہے، زرتش ہے، نہ جو کچھ ہے، زیادہ سے زیادہ رکھیں تو 4، اور ان میں سے اکثر خدا کو جس طرح سے ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے، کوئی بتوں کی صورت میں، کوئی کسی دیوتا کی صورت میں، یعنی خدا کو مشرک بنا کر شرک کے ساتھ خدا کو مانتے۔ شرک تو توحید کا معنی ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر الگ کر دیں تو زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کو شامل کریں تو اتنے بنتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے جسے نصارہ کہتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو 1 ارب ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد، تو اکثریت تو خدا کو قبول نہیں کرتے، لیکن خدا یہ فرما رہا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کے اندر میں یہ ہوتا ہے خدا کا اسلام کوئی اور بھی ہے جو سب کو قابل قبول بھی ہے،
کل پہلی والی آیت کے حوالے سے کہا جائے تو اس نظام کو، اس قانون کو قانون کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت، تشریع کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سب جس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اسے نظام تکوین کہتے ہیں، اسے نظام تکوین کہتے ہیں، اس کو سرش بھی کہتے ہیں، اس کو فطرت بھی کہتے ہیں، اس کو نیچر بھی کہتے ہیں۔ نیچر کے اصولوں کے سامنے جسے لا آف نیچر کہتے ہیں، لا آف نیچر کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم ہونا پڑے گا۔ اب دنیا کے کائنات کے نظام میں دیکھیں، خدا کے دو نظام آ گئے ہیں، آگے نہیں آ گئے ہے نہیں جی؟ ایک ہو گئے فطرت، تکوین، یعنی تکوین تکون سے کن سے کون سے ہیں، ان میں آپس میں فرق کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آج صرف میں ان کے نام کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نظام خدا کے قانون ایک شریعت ہے، ایک قانون فطرت ہے، قانون تکون ہے، تکوینی ہے، تشریعی ہے، دو ہو گئے، فطرت اور شریعت۔ ایک اور یہ ہے جسے ہم نے کہا ابھی مثلا نیچر، ایک اللہ کا ان نیچر ایک نظام بھی چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت، اس پر بہت تبصرہ کیا ہے۔ بہت ساروں نے کہا کدھر سے آ گئے یہ ان نیچر، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہمارے لیے ہیں، خدا کے لیے نہیں ہے۔ جس کو اگر کسی نبی کے لیے پیش کیا جائے تو ان نیچر کو مشیت کہتے ہیں۔ مشیت کے سامنے نیچر بھی، اور اگر آپ یہ دیکھیں شریعت بھی، دونوں، فطرت بھی، دونوں بنانے والا خدا کی ذات ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم تشریع میں جرأت کر سکتے ہیں، ہم اس کو انکار کر سکیں، نبی کو نہ مانے۔ انسان یہ کر سکتے، نبی کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، نماز کو نہ پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں، تشریع میں انکار کر سکتے ہیں، لیکن فطرت کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ قانون فطرت کے سامنے سر تسلیم خم ہے، ہماری رسائی سے باہر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا نظام دیکھیں، خدا کا ایک قانون فطرت ہے، خدا کے ایک تکون کے اندر رکھ دیا ہے، نظام شمسی ہے۔ کیا نظام شمسی میں انسان کی رسائی ہے؟ شمسی سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن آج یہ دیکھیں خداوند عالم کے قانون تکون میں، آج صبح کو دیکھیں آپ، صبح انشاءاللہ آپ دیکھیں 5 بجے اگر طلوع ہو جائیں، جہاں سے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں آج صبح، وہاں دیکھیں سورج طلوع کس جگہ سے ہو گیا، اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس جگہ کو آپ اپنے موبائل میں اس کی پکچر بنا کر رکھو۔ کل کون سی تاریخ ہے جی؟ 19 جون کو سکردو میں آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنی چھت پر اسی سیم جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور آپ کے اوپر سورج کی کرن طلوع کہاں سے ہوا، پہاڑی کی کس چوٹی سے طلوع ہوا، اس جگہ کو آپ اس میں پکچر لے لیں۔ آئندہ سال پھر اسی ٹائم پر اسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، سورج اسی ایک جگہ سے آگے نہیں ہلے گا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، سورج کی کیا مجال ہے وہاں سے آگے ہلے؟ اس کو کہتے ہیں قانون تکون، قانون فطرت، قانون قدرت۔ ان دونوں کو تشریع بھی اللہ نے کیسے، جہاں پر کیسے سورہ ہود میں ہے، خداوند عالم نے شریعتیں 5 نازل کی، اور یہ بھی کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر انسان کے دور میں ہر انسان کے لیے شریعت اور منہاج، نہج ہم نے بنا دیا، اللہ نے خود بنایا۔ یہ شریعت ہے۔ دوسرے جس نظام کو اللہ چلا رہا ہے اسے قانون فطرت یا قانون قدرت، یا آپ کے اصطلاح میں اسے لا آف نیچر کہتے ہیں۔ لا آف نیچر کے بارے میں خداوند عالم یہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اس کو فطرت کہتے ہیں، تو فطرت کو چلانے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ خلق کے بنانے والے کو جس طرح خالق کہتے ہیں، فطرت کے بنانے والے کو
فاطر کہتے تو اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کے دو نظام چل رہے ہیں، یہ سمجھ آ گئے جی، دو نظام ہو گئے نا۔ تیسرا کون سا ہے جو ان دونوں کے اوپر لیڈ کر رہا ہے؟ وہ نظام ان نیچر ہے۔ ان نیچر بھی ہے کوئی؟ جی ہاں، ہمارے لیے مخلوقات نیچر کے پابند ہیں، شریعت میں آزاد ہے، دین میں لا اکراہ فی الدین کہتے ہیں، دین کو قبول کریں نہ کریں مرضی، لیکن نیچر کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کی لا علمی کی وجہ سے نیچر کو خود انسان نے نہیں پہچانا، اس کی فطرت میں کیا ہے، خلقت میں کیا ہے، سرشت میں کیا ہے، ابھی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ایک اور ہے جسے مشیت کہتے ہیں۔ مشیت کے لیے خدا یہ فرماتا ہے فعال لما یرید۔ کیا جانے انسان تو بڑا سمجھتے ہو، میں وہ ہوں جو میں جی چاہتا ہوں جو کچھ کروں میری مرضی۔ وہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہاں انسان کے لیے پھر نہیں۔ ان دونوں کے لیے خدا وہ ہے جو فطرت کے تقاضوں کو بھی، انسان مخلوق کے لیے مشکل ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل۔ لیکن اللہ کے اگر اب ان نیچر اگر کوئی پروگرام کرنا ہو تو ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا جی۔ بغیر شادی کے بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی۔ کیسے ہوتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہو گیا ہے، قرآن ہی کہتا ہے ہو گیا ہے، بچہ ہو گیا۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ حضرت مریم بغیر شوہر کی دنیا میں آیا، قرآن میں۔ ہاں جی، یہ قرآن نے صریح انداز میں کہا مریم چلیں فلاں درخت کی طرف چلیں، اور آپ سے، اور پھر ایک وہاں پر ایک مخلوق آ کر، نورانی مخلوق آ کر حضرت مریم سے گفتگو کرتی، آپ سے ایک بچہ ہوگا۔ پریشان ہو گئے حضرت مریم، یہ کیسے مجھ سے بچہ؟ لم یمسسنی بشرون، دیکھیں یہ قانون فطرت کی طرف جائے، لم یمسسنی بشرون، مجھے کسی بشر نے، کسی مرد نے چھویا تک نہیں ہے، بچہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ آگے سے کہا ان نیچر ہوگا، بس ہوگا۔ پریشانی تو ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ نظام دیا، ہوگا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، ہوگا بچہ ہو گیا ہے نا جی، نیچر میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں مردوں کے عورتوں سے بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے، مردوں کے عورتوں کے پورے ہیں، لیکن مردوں کے بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے، عورتوں کے پورے ہیں۔ کیوں ایتھینٹک ہونا نہ ہونا تو آپ خود دیکھیں۔ میں ایک کتابوں کے جو لکھنے والوں کے یا تاریخی حوالے سے جو اس زمانے کے تخلیقی حوالے کی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ خود اپنے چیک اپ کروا، اپنا خود یقین کریں۔ کہتے ہیں عورتوں کے پورے ہیں پسلیاں، مردوں کے بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے۔ کیوں؟ ایک پسلی نکال کر خدا نے اس سے اماں ہوا کو بنایا ہے، تو اسے پتہ ہو گئے کہ عورتوں کو مردوں سے پیدا کیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی پراسس ہے، نہ کسی سے لیا ہے، نہیں، ان نیچر ہوا نہیں ہوا۔ خدا کے ہاں ایسی مشیت کا نظام بھی تو ہے نا، ہم وہاں جا کر پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جو نظام کائنات کے بانی ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب لوگ ادھر آ کے سوچتے ہیں خدا کو اس تناظر میں دیکھو، مشیت الہی میں اگر کہیں تو نیچر ان نیچر بھی ہو سکتا ہے، ان نیچر نیچر بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا ہے نا۔ میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں؟ پھر ہمارے کوئی مفسرین کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شب معراج کو گئے تھے تو پیغمبر اتنے نورانی، جو سورج کے اگر آپ دیکھیں اوپر اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی مشکلات ہوتی ہیں، پیغمبر خواب میں گئے تھے، جس میں پیغمبر کیسے اوپر گئے، کیسے براق پہ سفر کر کے گئے، یہ سارے خدا کی مشیت کے نظام سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ ارے جس ذات کے لیے خدا نے لولا کلمہ خلقت الافلاک کہا ہو، نیچر کی کیا مجال ہے اس نبی کو جلائے؟ جس کے نور سے خداوند عالم نے اول ما خلق اللہ النوری کہا ہے، تو جس کے اپنے صدقے میں بننے والی چیزیں اس نبی کو جلائیں، ٹھکرائیں، ٹوکیں، روکیں، اس کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ مفسر اپنے طور سے کہتے ہیں کیسے ہو گئی براق کو لے کر پیغمبر کے معراج روحانی ہے، معراج جسمانی نہیں ہے۔ ارے چھوڑو، پہلے مشیت کے اس نظام کو سنو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو جائے؟
جب ہو نہیں سکتا ہے تو کرات آسمانی کی مجال کیا ہے؟ اب اس کی ہیٹنگ کے اتنے فیصد کہتے ہیں جی کئی لاکھ گنا اس کی ہیٹ ہوتی ہے، وہاں پر کوئی پر نہیں مار سکتا۔ ارے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، پر نہیں مار سکتا۔ سورج کی اتنی تپش ہوتی ہے، ہوتی ضرور، لیکن سورج کا کیا مجال ہے جس کا اشارہ ولایت کا اشارہ ہو جائے تو سورج اپنے نظام سے چھوڑ کر ڈوبا ہوا سورج علی علیہ السلام اپنے اشارے سے کھینچ کے لا سکتا ہے، تو سورج کی کیا مجال ہے؟ اور محمد آل محمد صلی جبکہ قرآن مجید کی آیت میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر صریح بتا دیا ہے، ہم نے اپنے بندے کو کہا ہے، رسول کو نہیں کہا۔ اگر رسول ہو تو سرکاری عہدہ ہوتا ہے، نبوت ہو تو سرکاری عہدہ ہوتے، عہدے کے حوالے سے یا طٰہٰ کہیں، مزمل کہیں، پیغمبر کی شان اور پیغمبر کی خصوصیات کی بات ہے۔ یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو جسم و جان دونوں کے ساتھ ہو، راتوں رات لے کر گئے۔ مشیت کے نظام کو دیکھیں تو قانون فطرت یا قانون شریعت اس نبی کے سامنے، اس خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نظام شمسی میں سورج کیا پلٹ کے آ سکتا ہے؟ آ گیا۔ آج آپ نے جان لیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں نظام تین ہے، ایک نظام تشریعی ہے، ایک نظام تکوینی ہے، ایک نظام مشیت ہے۔ نظام مشیت ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں بہت ساروں کے ذہن میں آ جائے گا، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو خداوند عالم نے وہ مقام عطا کیا ہے جو ظاہری تکون اور تشریح نہیں ہے، شارع تو خدا ہے۔ خدا میرے محمد و آل محمد کو، ائمہ معصومین کو وہ ولایت عطا کی ہوئی ہے جو مشیت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ حسین علیہ السلام کو مشیت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ظاہری طور پر لوگ پریشان ہوں گے، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے آپ نے شہید ہونا ہے، لیکن مشیت الہی میں آپ نے پرسوں میں نے ایک جملہ پیغمبر کا کل کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا، اور روضہ رسول پہ سر رکھ کر حسین رو رہے تھے اور یہی فرما رہے تھے، نانا جان زندہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اب حسین کے لیے سکون نہیں ہے، اگر ہو سکیں تو مجھے قبر میں جگہ دے دے، میں اتنا تنگ ہوں نانا، اس دنیا سے، اس امت سے اتنا تنگ ہوں، میں اب جینا نہیں چاہتا، اگر آپ اجازت دیں مجھے قبر میں جگہ دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یشاء کا، دیکھیں مشیت یشاء کے ساتھ ہوتے، اللہ کی مشیت کا تقاضا میرا بیٹا تیرا شہید ہونا ہے، تیرے اہل بیت کا اسیر ہونا ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ نار نمرود میں جب نمرود آگ میں جا سکتے ہیں، مشیت کا تقاضا ہی تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کیا حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں جانے کے لیے کیا یہ فطرت کا تقاضا نہیں تھا؟ آگ کا کام جلانا نہیں تھا، لیکن ان نیچر ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جب اللہ کے ولایت کے اس درجے پر فائز ہو تو کسی مخلوق کی کیا مجال ہے اس نمائندہ الہی کو جلا سکے؟ کیوں؟ یہ جو نمائندگان الہی ہوتے ہیں اللہ کے شریعت کے بھی وہ سربراہ اور ان کے ذمہ دار ہیں، اور قانون فطرت بھی ان کے زیر اثر میں ہوتے ہیں، مجال نہیں ہوتے ان کے ہاتھوں سے آگے پیچھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشیت کے تقاضوں کے مطابق ان نمائندگان الہی کو دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو آج کربلا میں آ گئے تو حسین اس خدا کے مشیت کے تحت اس کام کو حسین نے کرنا تھا، حکم خدا تھا، کرنا تھا تو کرنا پڑا۔ اب اس میں وہ کام کوئی نہ کر سکے جو حسین کر کے گئے، کوئی نہ کر سکے جو حسین کر کے گئے۔ ہر کوئی دنیا میں آ کے اپنے حصے کے شمع جلائی ہیں ضرور، لیکن کسی نے بیٹے کو قربان کر دیا، کسی نے بھائی کو قربان کر دیا، کسی نے رشتہ داروں کو قربان کر دیا، کسی نے گھر بار کو قربان کر دیا، کسی نے اصحاب و انصار کو قربان کر دیا، لیکن حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔
کچھ بھی نہیں رکھا حسین نے، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ان میں سے بیٹے چلو جو بھی ہو، مرد ہو، قربان ہونا ہے تو مصیبت انسان کی دنیاوی زندگی میں، لیکن اگر ناموس پر ہاتھ آ جائے، ناموس کی بات آ جائے تو باغیرت انسان کے لیے سب سے پرابلم مسائل یہی ہے، ناموس کی بات ناقابل برداشت ہے۔ لیکن ناموس میں بھی اگر بچیاں ہوں تو بچیاں بڑی، اگر آپ دیکھیں دل پہ اثر کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو ابھی مرثیہ میں بھی آپ نے پڑھ لیا، مولا حسین کی قربانیوں میں سے ایک حصہ بچیوں کی قربانی اور یتیمی کا ہے۔ یتیم کسی بھی معاشرے میں قابل رحم ہوتا ہے، اگر ان میں یتیموں میں اگر کوئی یتیمہ ہو، کوئی بچی ہو تو ہر کوئی اس پر رحم کرتا ہے۔ لیکن یہ بچوں کی بات آپ نے پچھلے سال شاید مجلس میں سنا تھا، فلسطین میں ایک جوان بم بلاس ہو کر، بمباری کی وجہ سے اس کے گھر پر بم گرا اور دو چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں دونوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بم گرنے کی وجہ سے اس کا سینہ تک بچیاں نیچے دب گئیں، لیکن اس کا سر باہر رہا۔ وہاں سے نکالنے والے آ کر اسے کہا ہم تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے مت نکالو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں؟ ابھی تم تو زندہ ہو، ہم تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرے دونوں ہاتھوں میں میرے شہید دو بچیوں کے ہاتھ ہیں، ان کو زیر زمین چھوڑ کر میں زندہ کیسے بچوں؟ میں اوپر کیسے آ جاؤں؟ مجھے اسی طرح دفن کر دو، میں بچیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے میرے بچیوں نے میرا ہاتھ تھام کے یہ کہا تھا بابا ہمیں بچائے، میں ان کو نہیں بچا سکا، آج میں کیسے زندہ رہوں؟ بچیوں کی اتنے دل خراش ہوتے ہیں واقعات۔ تو امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں کئی ایک بچیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ ہیں آپ سن چکے ہیں، تھوڑے سے مصائب گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، آپ ان پہ تھوڑے سے توجہ دیں۔ ایک زندان شام میں، جب آپ دیکھیں زندان شام معمولی نہیں ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اتنے کٹھن راستوں کو گزار کر چھوٹی سی بچی زندان تک پہنچ گئی۔ بخدا کہتے ہیں واللہ راستے میں کبھی رونے نہیں دیا، جب بھی بابا کہتی تھی کوئی ظالم ان کو ضرور مار کے چپ کراتے، چپ مت رونا، بابا کا نام نہ لینا۔ لیکن زندان میں تھوڑے سے ریلیکس ہوئے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چھوٹی سی بچی سو گئی تھی، خواب میں بابا نظر آیا، حسین نظر آ کے مولا حسین نے چھوٹی سی بچی کو خواب میں گود میں لیا۔ گود میں لیا تو تھوڑی دیر بعد بچی کی آنکھیں کھلی، اسی وقت، اس سے عمر کا اندازہ تو آپ کو ہوگا، آنکھیں کھلی تو اس وقت پھوپھی اماں سے پوچھا اماں میرا بابا کہاں گیا؟ ابھی میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا بابا کہاں گیا؟ اتنے پریشان ہو گئے، سب یہ جان گئے کہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، سب رونے لگے، ساری مستورات آہ وکا کرنے لگی۔ تو یہ آواز یزید کی کانوں تک گئی۔ یزید نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ کہا حسین کی چھوٹی سی بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب اس کے تسلی نہیں ہو رہی ہے، بابا بلا رہے ہیں، بابا کو کہہ رہے ہیں میرے بابا کو بلائیں، ابھی میرے بابا یہیں پر تھا، میرے بابا کو بلائیں۔ یزید نے کہا چھوٹی سی بچی ہے، ذرا حسین کا سر لے کر جا، اسی سے تسلی ہو جائے گی، چھوٹی سی بچی بابا کا چہرہ دیکھ کر تسلی ہو جائے گی۔ کسی نے کسی برتن میں ڈال کر، اوپر کوئی لحاف ڈال کر، کوئی چیز لے کر زندان میں داخل ہوا تو بچی نے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو مجھے کھانا نہیں چاہیے، میرا بابا چاہیے۔ سامنے آ کے جب لحاف کو اٹھایا تو بابا کے سر مبارک کو دیکھا، ریش مطہر کو خون آلود دیکھا، تو بس ایک آواز بلند کیا، ہائے میرا بابا۔ جان آفرین ہو گئی، زندان میں مر گئی،
بابا کی جدائی کی داغ میں حسین پہ کتنا شاق گزرا ہوگا۔ ایک بچی حسین کے کربلا میں آپ دیکھیں، جب عصر عاشوراء میں خیموں کو جلائے گئے تو ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، حمید مسلم روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی خاتون جس کے دامن میں آگ لگی ہے، آگ لگی دامن کو پکڑ کر کبھی دائیں طرف جا رہی ہے کبھی بائیں طرف جا رہی ہے۔ میں قریب گیا اور کہا، اے خاتون کیا میں آپ کے دامن کی لگی آپ کو بجھا دوں؟ تو آگے سے جواب دیکھو، خواتین ماتم میں آنے والی بچیاں ذرا سکینہ کے پیغام کو سنو۔ آگے سے اس بچی نے جواب دیا، اے برادر آپ میرے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے تو آپ ہاتھ تو نہ لگائیں، آپ نامحرم ہیں، اگر میرے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے یہ نجف کا راستہ مجھے بتا دینا۔ تو میں نے سوال کیا، ارے خاتون اس بے بسی میں نجف کا راستہ کیا کرنا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا، میں اپنے دادا کو شکایت کرنے جاؤں گی۔ یہ حسین کی دوسری بیٹی تھی۔ ایک حسین کی اور ایک بیٹی تھی جن کو فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں۔ عصر عاشور جب سارے خیمے جلائے گئے، ردائیں چھینی گئی، بے سر و پا کربلا کے اطراف میں دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا، جو سب کچھ لوٹا گیا۔ تو کسی جگہ زینب کبریٰ جب وہاں پہنچی، حسین کی بڑی بیٹی غش کھا کر گری ہوئی تھی، حسین کی بیٹی وہاں گری ہوئی تھی۔ تو زینب نے کہا، بیٹا ذرا اٹھے۔ فاطمہ اٹھے، خیمہ گاہ چلے تو سب سے پہلا جملہ یہ تھا، یہاں شکایت یہ ہونی چاہیے تھی، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، پھوپھی اماں میرا بھائی مارا گیا، میرا چاچا جدا ہوا۔ واللہ فاطمہ نے نہیں کہا پھوپھی اماں کیسے اٹھوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اور ایک تاریخ میں حسین کی بچی کا تذکرہ آتا ہے، العہدۃ علی الراوی۔ میں زیادہ قصہ آپ کو نہیں کروں گا۔ کچھ علماء بیان فرماتے ہیں جب حسین یکتا و تنہا ہو گئے، عصر عاشور کا وقت تھا، حسین یکتا و تنہا ہو گئے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کہیں سے حسین کا مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا، لیکن کسی طرف سے ایک آدمی حسین کی طرف بڑھتا ہوا آیا اور آ کر سلام کیا، پوچھا کون ہو؟ تو آگے سے سوال کے جواب میں کہا، میں صغرا کا قاصد ہوں، میں ایک ضعیفہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں ایک ضعیفہ کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، ایک خط لے کے، ایک پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں، آپ اس خط کو پڑھ لیجئے۔ دبق اللہ شوق پو لغ پینو لینس مظلوم کربلا سا de شوق po lëstana gjumle bakci denir bise jutsuk. Njëh që s'pa baba janë la halas nga dirgo dom pje fanse s'kyre shafo nga la suisal të kanë me të potongen qipgje dhe shafo. اس جوان نے یہ کہا، اس ضعیفہ نے آتے ہوئے مجھے کہا تھا، آپ کے دائیں طرف ایک جوان ہوگا، بائیں طرف ایک جوان ہوگا قطاور، ان کو سلام کہا تھا، لیکن آپ یکتا و تنہا ہے۔ اور ان کی نشانی بھی یہ تھی، ان کے دائیں گال پر چہرے پر ایک نشان ہوگا، ایک خوبصورت جوان ہوگا، وہ جوان کہاں ہے؟ اس جوان کو اس ضعیفہ نے خصوصی پیغام بھیجا ہے، اگر مجھے لینے کے لیے آنا ہے تو بھائی جلدی آ جانا۔ دے جوان پو کھچ قتلگاہی شخص سے اکبری گوس نسکی کا شخص نے عالم ارسین کوس دے لے علی اکبر
Streamer lo wada be so onsen ale Ali Akbar. Ngalaya alim ji khana sa koset. Ali Akbar isa akhiri wasiyat pinu baba la chik wo ka salmiulo. Baba مدینین و اگر لغستون میسون صغرا لیانسی بخشیز بیوزرهن علیکم دبق اللہ حسین علی اکبری گوزنی اس کی کا شخص نے کسل میولو لے علی اکبر لوسی سیمولا شخشق جواب بیامت علی اکبر باستانی جاغل کم اللغت زر ندینی دلوک بگوان علی اکبر نی بونگو جزو میما مغدیانگی دک علی اکبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا فلو ناشا حسين بيوس كربلاء الله فلو ناشا حسين بيوس كربلاء گوس شاس ندفع فاطمہ اللہ رسال گوس شاس ندفع فاطمہ اللہ چلنگ ودفع فاطمہ امام سام اللہ فاطمہ امام اللہ بلاسد پانگاسا کھیر زیر کربلا اللہ بلاسد پانگاسا کھیر زیر کربلا کوفہ پہ خاتون چھو سے رہنما کوفہ پہ خاتون چھو سے رہنما کسبوں سے برف سے آپوچ آستانہ کسبوں سے برف سے آپوچ آستانہ شاہ حسین بیوس کربلا فلو شاہ حسین بیوس کربلا رسال گوس شاس ندفع فاطمہ رسال گوس شاس ندفع فاطمہ فاطمہ امام زحمت چلنگ ودپا فاطمہ امام زحمت بلاسد پانگاسا کھیر